السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چھوٹے 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 سے بڑے اور بڑے سے کچھ اور بڑے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ مختلف طرح کی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی ہنستی ہنساتی ہلکی پھلکی کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اشتیاق احمد نے۔ یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ باجی نے کہانی شروع کی ہی تھی کہ آفتاب نے انہیں ٹوک دیا۔ باجی، آپ ہمیشہ 1000 سال پہلے کی ہی کہانیاں سناتی ہیں، کیا آپ کو تمام کہانیاں 1000 سال پہلے کی ہی آتی ہیں؟ اگر تم خاموشی سے نہیں بیٹھو گے تو میں نہیں سناؤں گی۔ باجی کو غصہ آ گیا۔ آپ 1000 سال بعد کی کہانی کیوں نہیں سناتی؟ آفتاب پھر بول اٹھا۔ اچھا جاؤ، میں نہیں سناتی۔ باجی برا مان گئی۔ ہم سب گھبرا گئے اور لگے آفتاب کو برا بھلا کہنے۔ تم باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے، خاموشی سے کہانی سنو، میں نے آفتاب کو ڈانٹا۔ جی کہانی تو میں کانوں سے ہی سن سکتا ہوں، آفتاب نے معصومیت سے کہا۔ باجی اس وقت لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ میں ان کی پائنتی پر بیٹھا تھا، جبکہ آفتاب، اخلاق اور اشفاق ایک ہی چارپائی پر لحاف میں گھسے ہوئے تھے۔ ان کی چارپائی باجی کی چارپائی سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ دوسری طرف امی کی چارپائی تھی، جو دیوار سے تکیہ لگا کر اس پر سر ٹکائے سویٹر بننے میں مصروف تھی اور کہانی بھی سن رہی تھی۔ ابا جان کی چارپائی ان سے پرے تھی اور وہ اونگ رہے تھے۔ اچھا باجی، میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں بولوں گا، آفتاب نے رونی صورت بنا کر کہا۔ یہ وعدہ تو تم ہر روز نہ جانے کتنی مرتبہ کرتے ہو۔ جی بس اب نہیں کروں گا، آفتاب نے گھبرا کر کہا۔ کیا کہا؟ خاموش رہنے کا وعدہ نہیں کرو گے؟ یعنی یوں ہی بولتے رہو گے؟ باجی نے آنکھیں نکالی۔ ہم سب کو آفتاب پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے کہانی کا مزہ کرکرا ہو رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، روز یہی ہوتا تھا۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آرام سے کہانی سنو۔ بیٹی، ایک گلاس پانی دینا، ابا جان کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ جاؤ آفتاب، ابا جان کو پانی دے آؤ۔ لیکن اتنی دیر تک آپ کہانی شروع نہیں کریں گی؟ ہاں نہیں کروں گی۔ آفتاب لحاف سے نکلا اور پانی لینے چلا گیا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ آج سے… اسی وقت آفتاب بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس نہیں تھا۔ کیا بات ہے، بہت گھبرائے ہوئے ہو؟ کیا باورچی خانے میں کوئی بھوت نظر آ گیا یا کوئی پری کھانا چوری کرتے نظر آ گئی؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہانی شروع نہیں کریں گی۔ اوہ، لیکن ابھی تو میں نے وہی جملہ دہرایا ہے جو تم سن چکے ہو۔ جاؤ بابا، میں اب ایک لفظ ہی منہ سے نہیں نکالوں گی۔ بیٹی، تم نے پانی نہیں دیا، ابا جان کی آواز پھر آئی۔ تم بیٹھو آفتاب، میں لے آتی ہوں پانی۔ امی خود ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شکریہ امی، آفتاب مسکرایا۔ امی باورچی خانے کی طرف چلی گئیں تو باجی نے کہانی شروع کی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ تو آپ کہہ چکی ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس سے آگے کہیے، آفتاب جلدی سے بولا۔ تم پھر بولے؟ اوہ سوری، دراصل زبان پھسل جاتی ہے۔ اگر آپ بولے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی، باجی نے غصے سے کہا۔ لیکن آپ کا ہاتھ گدی تک جائے گا کیسے؟ میں دانت بھینچ لوں گا، آفتاب ہنسا۔ بھائی اب خاموش بھی رہو، میں نے عاجز آ کر کہا۔ اچھا اب کوئی نہ بولے، باجی نے چیخ کر کہا۔ یہ اتنی اونچی آواز کس کی ہے؟ میری نیند خراب نہ کرو، صبح ہر روز دفتر کو دیر ہو جاتی ہے، ابا جان بول اٹھے۔ اور ابھی تک پانی نہیں آیا؟ آ رہا ہے ابا جان، باجی جھلا گئی۔ ذرا جلدی کرو بیٹی، میرا حلق خوش ہو رہا ہے، انہوں نے کہا۔ اسی وقت امی پانی کا گلاس لے پہنچی اور بولی، یہ لیجئے پانی پی لیجئے، لیکن ابا جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے سو بھی گئے؟ امی بولی اور پانی کا گلاس تپائی پر رکھ دیا، پھر لحاف تان کر سر دیوار سے لگا دیا۔ باجی نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا اور کہنے لگی، تو میں کہہ رہی تھی… بیٹی شروع سے سناؤ، میں بھی تو سن رہی ہوں، امی بولی۔ امی جان شروع ہی سے ہے۔ نہیں بیٹی، بالکل شروع سے شروع کرو۔ بالکل شروع ہی سے شروع کر رہی ہوں، باجی نے جھلا کر کہا۔ میرا مطلب ہے وہاں سے شروع کرو، تم کہہ رہی تھی آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اب تک ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھا تھا، پیروں کو ٹھنڈ جو لگی تو انہیں چارپائی پر رکھا
اور گرم کرنے کے لیے لحاف کھینچنے لگا۔ دوسری طرف باجی کہہ رہی تھی، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، میرا لحاف نہ کھینچو۔ جی کیا مطلب؟ اشفاق اور اخلاق حیرت سے چلائے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، میرا لحاف نہ کھینچو۔ یہ جملہ کہانی میں شامل نہیں ہے، میں شوقی سے کہہ رہی ہوں، یہ میرا لحاف کھینچ رہا تھا۔ بھائی جان آپ آرام سے کیوں نہیں بیٹھتے؟ آفتاب کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ میرے پیروں کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ لو بابا تم پہلے اپنے پیروں کو لحاف میں دبا لو، انہوں نے کچھ لحاف چھوڑتے ہوئے کہا۔ شکریہ باجی۔ ہاں تو باجی آپ کہہ رہی تھیں یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اشفاق بےتابی سے بولا۔ ہاں یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، میری چارپائی کون ہلا رہا ہے؟ جی میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اخلاق چارپائی سے کمر رگڑ آئے، دونوں چارپائیاں ملی ہوئی ہیں اس لیے آپ کی چارپائی ہل گئی، اشفاق نے بتایا۔ تم آرام سے نہیں بیٹھو گے؟ باجی نے چلا کر کہا۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ ابا جان کی آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی انہیں پانی یاد آ گیا۔ نسیم کی بچی ابھی تک پانی نہیں لائی تم؟ جی تپائی پر رکھا ہوا ہے، امی نے بتایا۔ ابا جان نے گلاس اٹھایا، پانی پیا، پھر لحاف میں تپک گئے۔ چلیے باجی شروع کیجئے، آج تو کہانی کسی طرح آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اشفاق بولا۔ تم بڑھنے دو تو بڑھے نا۔ میں نے کیا کیا ہے باجی، یہ اخلاق کی کمر کھجا رہا تھا، اشفاق نے کہا۔ میری کمر میں کھجلی ہو رہی تھی، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی جان کے پیروں کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اچھا آپ سنو گے یا نہیں؟ سن تو رہے ہیں باجی، سنائیے۔ ہاں تو بس باجی اب اس جملے کو نہ دہرائیے گا، یہ کہانی کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتا، میں نے مشورہ دیا۔ توبہ ہے، خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ جاؤ میں نہیں سناتی۔ اچھا باجی غلطی ہوگی، اب نہیں بولوں گا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے سب کی طرف دیکھا، جیسے حیران ہو کر پوچھ رہی ہوں کہ تم میں سے کوئی بولا کیوں نہیں؟ جب انہوں نے آگے کچھ بھی نہ کہا تو آفتاب سے رہا نہ گیا۔ آپ رک کیوں گئی؟ کہانی بھول گئی ہیں یا کہانی کی مدت غلط بتا دی ہے آپ نے؟ میں یہی دیکھنے کے لیے رکی تھی کہ اب کوئی بولتا ہے تو نہیں ہے، مگر تم آرام سے بیٹھنے والے کہاں بول ہی پڑے، تو آپ کو رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ جا کر اپنی اپنی چارپائیوں پر سو جاؤ، آج کہانی نہیں سنائی جائے گی۔ امی جان دیکھیے باجی کہانی نہیں سنا رہی ہیں، آفتاب نے شکایت لگا دی۔ سنا دو بیٹی سنا دو، امی نے بڑے پیار سے کہا۔ یہ سنتے ہی کہاں ہیں؟ سنتے رہیں، آپ آگے کچھ کہتی ہی نہیں ہیں۔ اچھا بابا لو سنو، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ جب کوئی نہ بولا تو کہنے لگی، خدا کا شکر ہے، یہ آپ کہانی سنا رہی ہیں، یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، خدا کا شکر ہے، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ آفتاب نے بھنا کر کہا۔ آخر تم بول ہی پڑے، میں نے خدا کا شکر تمہارے خاموش رہنے پر ادا کیا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا؟ ناک میں دم کر رکھا ہے تم نے، میں نے غصے میں آ کر ایک زوردار ہاتھ آفتاب کو رسید کر دیا۔ وہ ایک دم نیچے جھک گیا، میرا ہاتھ اخلاق کی ناک پر لگا، وہ چکرا گیا۔ ارے مر گیا، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ آفتاب کے رسید کر دیا، لیکن وہ دوسری طرف چھلانگ لگا چکا تھا۔ اخلاق کا ہاتھ چارپائی کے پائے سے ٹکرایا، اس کے منہ کے درد کے مارے چیخ نکل گئی۔ ٹھہرو تو صحیح، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں، اخلاق نے کہا اور اٹھ کر آفتاب کی طرف دوڑا۔ میں باجی اور امی ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ پھر میں آفتاب کو بچانے کے لیے اخلاق کی طرف دوڑا۔ اشفاق نے یہ دیکھا تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ آفتاب یہ سمجھا کہ تینوں اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ سیدھا ابا جان کے بستر کی طرف گیا اور ان کا لحاف اٹھا کر اس کے اندر گھس گیا۔ اتنی دیر میں اخلاق ابا جان کی چارپائی تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے ایک مکہ لحاف کے اوپر ہی دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے ابا جان کی آواز آئی، ہائے یہ میرے سر سے کیا چیز ٹکرائی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اخلاق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، وہ جھٹ ابا جان کی چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ اتنے میں ابا جان منہ سے لحاف اتار چکے تھے، دوسری طرف میں ان کے سرہانے پہنچ چکا تھا۔ تم نے میرے سر پر کچھ مارا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگے، ساتھ ہی انہوں نے زناٹے کا تھپڑ مجھے رسید کیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا تو تھپڑ اشفاق کے گال پر پورے زور سے لگا، وہ چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔
نیچے اخلاق بری طرح ہنس رہا تھا۔ اشفاق نے غصے میں آ کر ایک مکہ پورے زور سے اس کے مارا، مگر وہ چارپائی کے نیچے لگا۔ یہ نیچے سے کس نے مارا ہے؟ ابا جان چلائے۔ یہ سب کیا ہے؟ کہیں گھر میں بھوت تو نہیں گھسا ہے؟ ساتھ ہی انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے لحاف میں کوئی گھسا ہوا ہے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے ارے باپ رے، میرے لحاف میں بھی کوئی بھوت گھس گیا ہے۔ وہ بوکھلا کر لحاف میں سے نکل آئے۔ لحاف کے اندر آفتاب کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ اس کی آواز سن کر ابا جان چونکے۔ انہوں نے لحاف الٹ دیا۔ ادھر چارپائی کے نیچے سے اشفاق اور اخلاق نکل آئے۔ ابا جان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میری چارپائی ہے یا کوئی اکھاڑا؟ ٹھہر جاؤ، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری سے اپنی چھڑی نکالی۔ بس پھر کیا تھا، ایسی پڑی کہ کیا بتائیں۔ جتنی دیر میں امی اور باجی ہمیں چھڑانے آئیں، ہماری چٹنی بن چکی تھی، اور وہ بھی ایسی لذیذ مزیدار کہ ہم چٹخارے لیے بغیر نہ رہ سکے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کہانی کی کہانی، ایسی کہانی جو پوری نہیں ہو سکی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔